جی ہاں، آپ کی طرح بہت سارے لوگ کسی کو ٹرسٹ دلوانے کے لیے یا پھر شکریہ ادا کرنے کے لیے کہ آپ نے مجھ پر یقین کیا ہے، فریز یوز کرتے ہیں بلیو آن می، لیکن جبکہ یہ صحیح نہیں ہے، صحیح والا بلیو ان می ہے۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو انگلش سیکرز 9۔ پلیز لائک شیئر اینڈ سبسکرائب دس چینل۔ تھینک یو سو مچ فار چوزنگ مائی ویڈیو۔ اس ویڈیو میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ بلیو ان می اور بلیو آن می میں ڈفرینس کیا ہوتا ہے، اور آج کل ماڈرن یا اسٹینڈرڈ انگلش میں کون سا فریز صحیح مانی جاتی ہے۔ بلیو ان می کا مطلب یہ ہے کہ آپ ٹرسٹ کر رہے ہیں کسی بھی انسان پر جو اس نے کہا ہے، اس کی بات پر آپ یقین کر رہے ہیں۔ اور بلیو ان می تب یوز ہوتا ہے جب آپ کسی کو انکریج کر رہے ہوں اینڈ آپ اس آدمی کو یہ مطلب آپ اس کو کانفیڈنس دے رہے ہوں کہ مجھے آپ پر بلیو ہے۔ مطلب اب اس میں ہم بلیو آن یو نہیں کہیں گے کہ آئی ہیو بلیو آن یو، یہ رانگ ہوگا، بلکہ بلیو ان یو یہ کریکٹ ہوگا۔ ان شارٹ، آپ کسی پرسنس کی ایبیلیٹیز پر ٹرسٹ کر رہے ہیں، تب آپ آئی بلیو ان یو یوز کریں گے کہ آپ کو اس کی کیپیبلٹیز اور ایبیلیٹیز پر پورا یقین ہے۔ بلیو ان می کو ہم کچھ بلٹس پوائنٹس میں دیکھتے ہیں۔ ٹو ہیو کانفیڈنس ان ونس اور سمونس ایلس ایبیلیٹیز، یعنی آپ کو کسی کی ایبیلیٹیز پر کانفیڈنس ہونا یا ٹرسٹ ہونا۔ اینڈ ٹو بی کنونسڈ آف دا ایگزسٹنس آف سم تھنگ، یعنی آپ کسی چیز کی موجودگی، یعنی اس کی کیپیبلٹیز، اس کی اسکلس کی موجودگی کو آپ کنونس کر رہے ہیں، آپ اس کو مان رہے ہیں۔ اینڈ ٹو ٹرسٹ اور ہیو فیتھ ان سم ون اور سم تھنگ، اور جب آپ کو کسی پر ٹرسٹ ہوتا ہے ایز اٹ از، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، اس پر بھی آپ بلیو ان میں یوز کرتے ہیں۔ اینڈ دا فورتھ ون از ٹو ایکسیپٹ اے فیکٹ اور واٹ سم ون سیز ایز ٹروتھ، یعنی جب آپ کسی فیکٹ کو ایکسیپٹ کرتے ہیں یا پھر کسی کے کہے گئے سچ کو ایکسیپٹ کرتے ہیں تو آپ بلیو ان یوز کریں گے۔ ناؤ لیٹس سی اے ایگزامپل آف اٹ، کہ آپ کے گھر میں لائٹس کا تھوڑا ایشو چل رہا ہے، تو آپ نے ایک الیکٹریشین کو بلایا اور اس کو کہا ہے کہ آپ یہ سب کچھ ٹھیک کر دیں، تو اس نے آپ کو بتایا کہ یہ ایشوز آ رہے ہیں تو اس کو فکس کرنا پڑے گا، تو آپ نے اس کو آنسر کیا آئی بلیو ان یو۔ جب آپ نے یہ کہا ہے تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ جو کنٹیکسٹ ہے اس سچویشن کا وہ یہ تھا کہ جو لائٹس تھیں ان کو فکسنگ کی ضرورت تھی، مطلب وہ خراب تھیں، اور آپ نے آئی بلیو ان یو کہا، دیٹس مین آپ کو اس کی ایبیلیٹیز اور اس کی اسکل کہ وہ یہ ٹھیک کر لے گا اس پر یقین ہے، اس پہ ٹرسٹ ہے، تو آپ نے اس کو کہا آئی بلیو ان یو، تو وہ ویسا کر لے گا۔ اینڈ ناؤ لیٹس ٹاک اباؤٹ بلیو آن می۔ تو بلیو آن می اب کامنلی یوز نہیں ہوتا اسٹینڈرڈ انگلش میں، بیکاز اٹ ڈزنٹ فالو ٹپکل گرامیٹیکل پیٹرن، کیونکہ یہ گرامیٹیکل پیٹرن کو فالو نہیں کرتا۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جو پریپوزیشن آن ہے نا، بلیو آن، یہ جو پریپوزیشن ہے یہ انڈیکیٹ کرتی ہے فزیکل کانٹیکٹ کو یا اٹیچمنٹ کو، مطلب ایک گلاس کا ٹیبل پر ہونا، آن دا ٹیبل، اس کے لیے تو فزیکل کانٹیکٹ اور اٹیچمنٹ ضروری ہے۔ تو جب کہ ہم بلیو اور ٹرسٹ کی جو ایک انویزیبل ہے، تو اس کے لیے ہم لوگ یہ یوز نہیں کر سکتے، یہ اس کے اوپر فٹ نہیں آتا۔ بٹ آن دا ادر ہینڈ بلیو ان میں یہ جو ہے یہ ایکسیپٹیڈ فریز ہے اسٹینڈرڈ انگلش میں، بیکاز جو اس میں پریپوزیشن ان ہے وہ کامنلی یوزڈ ہوتا ہے ٹو کنوے ٹرسٹ، فیتھ اینڈ کانفیڈنس، کسی بھی چیز کو لے کر یا کسی بھی انسان کو لے کر۔ اینڈ بلیو آن می کی ریجیکشن کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ جیسے جیسے لینگویج ایوالو ہوتی ہے نا اوور ٹائم، تو کچھ فریزز اور کچھ کنسٹرکشنز ہوتی ہیں، گرامیٹیکل رولز ہوتے ہیں جو پھر مطلب وہ اس کو ورتھ نہیں رہتی اس کی، یا پھر وہ ریجیکٹ ہو جاتے ہیں، ان کو لینگویج کمیونٹی ایکسیپٹ نہیں کرتی، اور وہ رولز جو ہوتے ہیں وہ پھر ریموو ہو جاتے ہیں اور ان کو غلط تصور کیا جاتا ہے۔ ماڈرن گرامیرینز جو ہیں انہوں نے بلیو آن می کو ایز این اس لیے ریجیکٹ کیا کہ جو اس میں پریپوزیشن ہے اس کا آن فزیکل اٹیچمنٹ اور کنٹیکٹ کو یہ ریفر کر رہی تھی، اور بلیو ان می وہ پھر انویزیبل جیسے ٹروتھ ہو گیا، ٹرسٹ ہو گیا، کسی کی اسکلز ایبیلیٹیز پہ ہو گیا ٹرسٹ، تو اس کو پھر صحیح شو کرتی تھی۔ ہوپ فلی آپ کو ڈفرینس بٹوین بلیو ان می اور بلیو آن می کا پتہ چل گیا ہوگا، اور کیا صحیح ہے اور کیوں صحیح ہے، اس کی ریزن کیا ہے غلط ہونے کی، ریجیکشن ہونے کی۔ یہ آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ اپنا فیڈ بیک کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں، کوئی بھی سجیشن ہے، کوئی بھی کوسچن ہے آپ پوچھیں، آئی ول آنسر، آئی ول میک ویڈیو آن اٹ۔ تھینک یو اگین۔